نماز کے فرض، ان کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں، ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، لہٰذا دوبارہ پڑھی جائے گی۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نیت باندھنا۔ نمبر 2 قیام۔ نمبر 3 قرات۔ نمبر 4 رکوع۔ نمبر 5 سجدہ۔ نمبر 6 قاعدہ آخرہ، آخری رکعت میں بیٹھنا۔ نمبر 7 سلام پھیرنا۔ تکبیر تحریمہ، نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر کہتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ نماز کی شرطوں میں بھی ہے اور فرضوں میں بھی۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے نماز کی باقی 6 شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط کم ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کے بارے میں کچھ ضروری مسائل اس طرح ہیں۔ جن نمازوں میں قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے، ان میں تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے۔ اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا، نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی نمازی دیر سے پہنچا اور امام کو رکوع میں پایا تو جلدی سے تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں چلا جاتا ہے، یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوتی ہے جب لگ بھگ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں نماز نہیں ہوئی، لہٰذا پہلے نیت کر کے سیدھا کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہے اور پھر رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے۔ مقتدی کی تکبیر امام سے پہلے ختم ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ امام کے تکبیر تحریمہ کے بعد مقتدی تکبیر کہے۔ جماعت کی پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ 2 قیام، اس کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ اس کی کم سے کم حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ قیام کے بارے میں کچھ ضروری مسائل اس طرح ہیں۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر کی رات ہے۔ فرض، وتر، عیدین اور فجر کی سنتوں میں قیام فرض ہے۔ بنا کسی مجبوری کے بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھی تو نہیں ہوگی۔ قیام میں ایک پاؤں پر کھڑا ہونا بنا کسی مجبوری کے مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی شخص قیام تو کر سکتا ہو مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ کھڑے ہونے سے صرف کچھ تکلیف ہونا شرعی مجبوری نہیں، بلکہ قیام اس وقت معاف ہوگا جب کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں خطرہ آتا ہے، یا چوتھائی سطر کھلتا ہے، یا بیماری بڑھتی ہے، یا ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہو۔ اگر لاٹھی یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے، تو کھڑا ہو کر پڑھے۔ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے اتنا ہی کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے، تو کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ سواری پر ہے اور وہ چل رہی ہے تو بیٹھ کر اس پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ تھوڑی سی تکلیف میں ہی بیٹھ کر نماز شروع کر دیتے ہیں، بلکہ مسجدوں میں کرسیاں رکھ دی جاتی ہیں اور ضعیف لوگ اس پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہی لوگ اسی حالت میں 10 15 منٹ بلکہ زیادہ دیر کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان مسائل کو جانیں اور جتنی نمازیں اس کے باوجود کہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تھے اور بیٹھ کر پڑھی ہو تو ان کا لوٹانا فرض ہے۔ قیام کی حقیقت، اس کا ظاہری مطلب تو یہ ہے
کہ انسان اپنے رب کے سامنے سر جھکائے، غلام کی طرح کھڑا ہو، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ دل سب خیالات سے باز رہے اور اللہ تعالیٰ کی پوری تعظیم کے ساتھ اور بالکل ٹوٹ کر اس کی عبادت کا حق ادا کرے، اور یاد کرے کہ قیامت میں جب وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا تو کس طرح اللہ اس کے سارے راز ایک کر کے ظاہر کرے گا۔ کتنی نادانی کی بات ہے کہ ہم ایک انسان سے تو شرم کرتے ہیں جو کچھ بھی برا بھلا نہیں کر سکتا، اور اس رب سے شرم نہیں کرتے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے ایسے شرم کرو جیسے تم اپنے گھر والوں میں سب سے نیک اور پرہیزگار شخص سے کرتے ہو۔ اسی وجہ سے اکثر صحابہ کرام نماز میں ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ پرندے انہیں پتھر سمجھتے تھے اور ان کے پاس سے نہیں بھاگتے تھے۔ جب اللہ کی بڑائی اور اس کا خوف دل میں سما جاتا ہے تو اس میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے اور جسم کا ہر حصہ باادب ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیرتے دیکھتے تو فرماتے، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کا ہاتھ بھی دل کی صفت پر ہوتا۔ قیام بھی 3 چیزوں سے کامل ہوتا ہے: نگاہ سجدہ گاہ پر ہو، دل اللہ کی طرف لگا ہو، دائیں بائیں دھیان نہ کرے۔ 3 قرات نماز میں الحمد شریف اور جتنا ممکن ہو اتنا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جسے قرات کہتے ہیں۔ قرات کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کو ان کے صحیح مخارج سے پڑھیں اور بالکل آہستہ نہ پڑھیں، کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ خود سن لیں۔ اگر صحیح تو پڑھا مگر اتنا آہستہ کہ خود نے بھی نہیں سنا، اور کوئی بات ایسی بھی نہیں جو سننے میں رکاوٹ ہو، جیسے شور وغیرہ، تو نماز نہیں ہوگی۔ قرات کے بارے میں کچھ ضروری مسائل اس طرح ہیں: فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر و نوافل کی ہر رکعت میں امام پر اور اکیلے پڑھنے والے پر صرف 1 آیت پڑھنا فرض ہے۔ مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں، نہ سورہ فاتحہ، نہ کوئی آیت، نہ سری یعنی آہستہ قرات کرنے والی نمازوں جیسے ظہر اور عصر میں، اور نہ ہی مغرب یعنی اونچی آواز سے قرات کرنے والی نمازوں جیسے فجر، مغرب اور عشاء میں۔ امام کی قرات مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ قرات بھی 3 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے: سورہ فاتحہ کو صحیح تلفظ سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، غور و فکر سے پڑھیں اور اس کے مطلب کو سمجھیں، جو کچھ پڑھیں اس پر عمل بھی کریں۔ 4 رکوع، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے۔ یہ رکوع کا سب سے کم درجہ ہے، اور پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھا دیں۔ رکوع کے بارے میں کچھ ضروری مسائل اس طرح ہیں: کسی شخص کی کمر اتنی جھک گئی ہو کہ حد رکوع کو پہنچ گئی، اسے رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرنا کافی ہے۔ رکوع بھی 3 چیزوں سے پورا ہوتا ہے: پیٹھ کو برابر رکھو، اونچا یا نیچا نہ رکھو، اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھو اور انگلیاں کھلی ہوئی ہوں۔ پورے اطمینان سے رکوع کرو اور تعظیم وقار سے رکوع کی تسبیحات مکمل کرو۔ 5 سجدہ،
سجدے کا مطلب ہے کہ اپنے سر کو اپنے رب کے حضور زمین پر رکھ دینا۔ حدیث میں ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا دعا زیادہ کرو۔ ماتھے کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط۔ سجدے کے بارے میں کچھ ضروری مسائل اس طرح ہیں۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، نماز نہیں ہوئی، بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نہیں ہوئی۔ عام طور پر لوگ اس کا دھیان نہیں رکھتے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ تھوڑی سی بے دھیانی میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کسی مجبوری میں ماتھا زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک سے سجدہ کرے، اور ناک کی نوک لگنا کافی نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو اشارے سے سجدہ کرنے کا حکم ہے، یعنی سر کو ہلکے سے نیچے جھکا دے۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ کسی نرم چیز جیسے گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کرنے میں اگر ماتھا جم گیا، یعنی وہ چیز جس پر سجدہ کیا جا رہا ہے اتنی دب گئی کہ اور دبانے سے نہیں دبتی، تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ مسجد میں بچھے ہوئے گدوں پر اس کا خاص دھیان رکھیں۔ کسی مجبوری میں جیسے بھیڑ کی وجہ سے اپنی ران پر سجدہ کیا جائز ہے، لیکن گھٹنے پر مجبوری کے باوجود بھی جائز نہیں۔ بھیڑ کی وجہ سے جماعت کی نماز میں جبکہ دونوں جماعت میں شامل ہو تو آگے والے کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ اگر دونوں الگ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو جائز نہیں۔ سجدہ بھی 3 باتوں سے پورا ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ کانوں کے برابر رکھیں، کہنیاں کھلی رکھیں، پورے سکون سے سجدے کی تسبیحات پوری کریں۔ 6 قاعدہ آخرہ، اس کا مطلب ہے کہ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا۔ اس میں اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری اتحیات پڑھ لی جائے، فرض ہے۔ اس کے بارے میں کچھ ضروری مسائل اس طرح ہیں۔ 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو تو بیٹھ جائیں اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا اور تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، تو ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ مغرب کے سوا اور نمازوں میں 1 رکعت اور ملا کر پڑھ لیں، یہ نفل ہو جائیں گے۔ فرض دوبارہ پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے برابر بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ سجدہ تلاوت یا نماز کا کوئی سجدہ کرنا ہے اور کر لیا تو فرض ہے کہ سجدے کے بعد پھر اتحیات پڑھنے کے برابر بیٹھے۔ دوبارہ قاعدہ نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو کرنے سے پہلا قاعدہ ختم نہیں ہوتا، مگر اتحیات پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا تو فرض ادا ہو گیا، مگر گنہگار ہوا، لوٹانا واجب ہے۔ قاعدہ بھی 3 چیزوں سے پورا ہوتا ہے۔ داہنا پاؤں کھڑا رکھیں اور بائیں پر بیٹھیں۔ اتحیات پوری تعظیم سے پڑھیں، اس کے ختم پر سلام پھیریں۔ 7 سلام پھیرنا، اس کا مطلب ہے اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا، یعنی قاعدہ آخرہ کے بعد سلام
یا بات یا کوئی ایسا کام جس سے نماز جاتی رہے جان بوجھ کر کرنا، مگر سلام کے علاوہ کوئی دوسرا کام جان بوجھ کر کیا گیا تو نماز دہرائی جائے گی، اور بنا ارادہ کوئی ایسا کام ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ دوبارہ پڑھیں۔ سلام اس طریقے سے پورا ہوتا ہے کہ پہلے داہنی طرف سلام پھیرتے ہوئے سچی نیت ہو کہ داہنی طرف کے فرشتے مردوں اور عورتوں کو سلام کر رہا ہوں۔ اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے نیت کریں۔ اپنی نگاہ اپنے دونوں کندھوں سے آگے نہ بڑھنے دیں۔